السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مکی۔ آج میں پروفٹ سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، جس میں ہم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ترتیب کے ساتھ سنیں گے۔ آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور ہم سب بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ زمین پر میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ شاید ہم سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں کچھ کمی ہو رہی ہے، اس لیے اللہ رب العزت زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو قتل و غارت مچائے گی، خون خرابہ کرے گی، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی، اور وہ مٹی بھی کوئی عام نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے ہر حصے سے مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نسل، رنگ، مزاج کا تنوع پایا جاتا ہے۔ کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی نرم مزاج تو کوئی سخت مزاج۔ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن عصر کے بعد عمل میں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ مجسمہ تیار ہونے کے بعد میں ایک مدت تک اسے بے جان رکھا گیا۔ اس مجسمے کے پاس سے جب فرشتے گزرتے تو اس مجسمے سے ہیبت کرتے، اور جب شیطان اس مجسمے کے پاس سے گزرتا تو اس میں تکبر کی وجہ سے، چڑ کی وجہ سے ٹھوکر مار کر نکلتا۔ جب وہ مقررہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بے جان پیکر میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس کو علم سے نوازا۔ علم کی عطا کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک امتحان رکھا اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اشکال کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ان تمام چیزوں کے نام پوچھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بالتفصیل بتا دیے۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روک دیا، تو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ شیطان وہاں سے نکل گیا۔ نکلنے کے بعد میں قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور اتنا بھٹکاؤں گا کہ انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت ہے، تو جا، تجھے مہلت ہے، میرے مومنین بندے تیرے بہکاوے میں، تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے۔ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں سے انہیں نوازا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس درخت کے پاس میں نہ جانا، اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے، اس سے تم نے پھل کھا لیا تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد و کینہ رکھتا تھا، اسے کہاں یہ راس آنے والا تھا، تو وہ اب ڈائریکٹلی نہیں بلکہ اس نے انڈائریکٹلی ان پر حملہ کرنا شروع کیا۔ شیطان جنت کے اندر جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس میں ان کا خیر خواہ بن کر، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے وہ صرف اس وجہ سے روک رکھا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو اب تک فریب سے بالکل ناواقف تھے، انہیں پتہ نہیں دھوکہ فریب کیا ہوتا ہے، وہ اس شیطان مردود کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور شیطان کی باتوں میں آنے کے بعد میں اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی پھل کھاتے ہیں تو پھل کھانے کے بعد میں ان کے لباس آپس میں ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، تو اپنے لباس کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام پتوں سے ڈھانپنے لگتے ہیں۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت بہت لمبی دعا کے بعد ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جو اس ہدایت پر عمل کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ اس پر کوئی غم ہوگا، اور یہ وعدہ وحی اور نبوت کے سلسلے کا آغاز تھا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا جاتا ہے اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا جاتا ہے، اور ایک لمبی طویل مدت کے بعد میں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے عرفات کے میدان میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی کرنے کے بعد میں اس سے رجوع کس طریقے سے کرتا ہے اور اللہ کو منا سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم حابیل اور قابیل کے پورے چیپٹر کو سمجھیں گے کہ حابیل نے قابیل کو کیوں قتل کیا تھا۔